ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم جی. اسما کیا حال ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحب یہ جو ویریئنٹ آیا ہے یہ کتنا خطرناک ہے؟ اس کو کیوں برطانیہ سے آیا ہوا ایک وائرس کہا جا رہا ہے؟ اس میں کتنی شدت ہے؟ کچھ اس کی تفصیلات بتائیے، کیونکہ اسلام آباد میں اور خاص کر کے ہم آپ کے تو کلینک پہ دیکھ چکے ہیں بہت زیادہ رش ہے اور بہت زیادہ مریض بڑھ گئے ہیں. جی اسما، اصل میں آپ نے اس کو پہلے ہی بیان کر لیا، یہ وہ یو کے ویریئنٹ ہی ہے اور یا یو کے جو ہے میوٹیٹڈ یہ کووڈ-19 وائرس ہے اور یہ جو ہے آیا ہوا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بہت ساری ٹریولنگ ہوئی ہے پچھلے 3-4 ہفتوں میں، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ نے خود کہا کہ لوگ شادیاں اور تقریبات بہت زیادہ ہو رہی ہیں، اور یہ لہر جو ہے سب سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اور ہمارے جو فیڈرل کیپٹل ہے ادھر ہے. تو میں جب بھی لوگوں سے انٹرویو کرتا ہوں اور میرا ایک ہی مطلب مور دین 90% یہی بتاتے ہیں کہ جی ہم شادیوں پہ گئے ہوئے تھے، کوئی لاہور گیا ہوا تھا، کوئی کراچی سے ادھر آیا ہوا تھا، یہاں سے لوگ وہاں گئے ہوئے تھے، لاہور سے ادھر آئے ہوئے تھے، اور پھر بہت سارے لوگ جو ہیں ٹریولنگ کی وجہ سے باہر سے بھی آئے ہیں. اور یو کے چونکہ یو کے میں ہماری کافی پاپولیشن پاکستانیوں کی رہتی ہے تو وہ آتے رہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ سارا کچھ جو پھیلا ہے یہ انہی 3-4 ہفتوں میں پھیلا ہے، اور اس کی زیادہ وجہ ان تقریبات کی ہے، ان لوگوں کی جو ہجوم میں جاتے ہیں اور لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں. یہاں تک سنا جاتا ہے کہ جی جو لڑکا تھا اس کو بھی ہوا تھا، ان کے رشتہ داروں کو بھی ہوا تھا، ان سے ہمیں لگ گیا. تو یہ جو چیزیں اس سے یہ پھیلا. پھر دوسرا یہ کہ خطرناک ہے کھول دیے گئے. جی اس میں کتنا، اس کے اور پچھلے وائرس میں کتنا فرق ہے؟ اس کی اور اس کی علامات میں کتنا فرق ہے؟ یہ کتنا خطرناک ہے؟ کیا جان لیوا یہ زیادہ ہے یا پچھلے زیادہ تھے؟ جی اس میں جو ہے نا پہلی اور دوسری ویو کے جو فرق یہ ہے کہ ایک تو یہ سپر سپریڈر ہے، مطلب ہم پورا خاندان ہمارے پاس آ رہا ہے بچوں سمیت جن کو انفیکشن ہو رہا ہے، اور اس میں سے پھر 1 یا 2 فیملی کے افراد ہیں جو کہ کافی زیادہ بیمار ہو جاتے ہیں. زیادہ تر تو ہم ان کو ایز این آؤٹ پیشنٹ ٹریٹ کر لیتے ہیں، لیکن ایک آدھ جو ہے جو فرد ہے وہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایڈمٹ ہو جاتا ہے، کریٹیکل ہو جاتا ہے. لیکن اس میں شدت اس طرح سے ہے کہ یہ اب وہ پرانی علامات کے طور پہ نہیں آتا جس کو ہم پہلے کہتے تھے فرسٹ ویو میں کہ نزلہ زکام ہو گیا، کھانسی ہو گئی، 4-5 دن بعد بخار ہوا. جو ہے پہلی ویو میں تو لوگ ٹھیک ہو گئے، اور پھر اگر ان کو سانس کی تکلیف ہوئی یا کھانسی ہوئی تو وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ایڈمٹ ہو جاتے ہیں. دوسری ویو میں یہ تھا کہ ان کا سینس آف اسمیل اور سینس آف ٹیسٹ چلا جاتا تھا، پٹھوں میں زیادہ درد ہوتی تھی. تو یہ ساری چیزیں ان کی تھی، اور پھر وہاں پہ بھی شدت تھوڑی زیادہ ہمیں دیکھنے میں آئی. لیکن یہ تو اس طرح ہو رہا ہے کہ 2 دن میں مریض جو ہے وہ اس کی شدت کافی بیماری کی ہو جاتی ہے اور وہ لنگ انفیکشن کے ساتھ آتا ہے. یہ اب بالکل اٹیک کرتا ہے آپ کے لنگ کے اوپر اور چھوڑتا نہیں ہے. یہ آپ کو ٹائم نہیں دیتا کہ کسی کو نزلہ زکام ہے، بخار ہے تو وہ آئے گا. تو اس کی شدت اس طرح سے زیادہ ہے کہ پھر یہ پھیپھڑوں کو ڈیمیج کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب وہ ڈیمیج کرے گا تو پھر کوئی اور ہمارے پاس طریقہ کار نہیں ہے کہ ہم مریض کو داخل کریں، کیونکہ اس کا سانس پھولنے لگ جاتا ہے، اس کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، مشینوں کی ضرورت ہوتی ہے، آئی وی اینٹی بائیوٹکس کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس لحاظ سے یہ کافی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، سیریس ہوتا جا رہا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ حفاظتی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، ماسک پہننا چاہیے، اپنے ہاتھوں کو بار بار دھونا چاہیے. اس کے علاوہ کیا ہے؟ مثلا اگر کوئی مریض بیمار ہے اس وقت اور اس کو ہے کہ وہ کورونا پیشنٹ ہے اور وہ گھر پہ ہے، کیونکہ اسپتال تو فل ہو چکے، خاص کر کے اسلام آباد میں 9.1 کی شرح اس وقت موجود ہے، وہ کیا کرے؟ اس کے پاس کون سے ایسے ایمرجنسی کی چیزیں ہونی چاہیے کہ جس سے وہ اپنی جان کو یا اس کے اپنے جو قریبی ہیں ان کی جان کو بچا سکے؟ ایک تو وہی ہے اسما کہ ان کو کوارنٹین ہونا چاہیے. ان کی کچھ علامات ہیں جن پہ غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ اگر ان کو کھانسی میں شدت ہے، بخار تیز ہو رہا ہے، سانس خراب ہو رہا ہے، آج کل ہر بندے کے پاس ایک وہ آکسی میٹر ہے، آکسیجن چیک کرنے کی ہے، تو اس سے پتہ چل سکتا ہے. پھر یہ کہ جہاں تک ہاسپٹل تو بہت زیادہ بھر گئے لیکن ایمرجنسیز پھر بھی کھلی ہوتی ہیں، اور اگر سانس کی تکلیف ہے تو ہم لوگ مریضوں کو ادھر بھی ٹریٹ کر رہے ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان کو 2-4 گھنٹے رکھ لیتے ہیں، تھوڑے سے بہتر ہو جاتا ہے، سمجھا کے ان کو وہی علاج ہم گھر میں بھی ان کو بھیج دیتے ہیں. تو اس طرح سے ہم کر رہے ہیں اور کسی کو ہم ریفیوز نہیں کر رہے. تو اگر وہ ایڈمٹ نہیں ہوتے کم از کم علاج جاری ہے. ظاہری بات ہے ہاسپٹل فل ہے، میرے پاس اپنا کووڈ یونٹ ہے
اور میں ایکسیڈ کر گیا ہوں, میرے پاس 20 مریض ہیں, اس سے زیادہ میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے. اور جس طرح آپ فرما رہی ہیں تو اسپتال میں مریض آتے ہیں, لیکن ہم ان کو, ابھی بھی ہمارے پاس 2-3 مریض ایسے تھے جن کو ہم نے ریفیوز کیا, ٹریٹمنٹ دی اور انہیں بھیجا کہ اگر کل بیڈ خالی ہو جائے گا یا رات میں ہو جائے گا تو ہم سے کانٹیکٹ کریں اور آ جائیں. تو جہاں تک ان کو یہ 2-3 علامات کا خیال رکھنا ہے, اگر ان کے ساتھ جو ان کے لوگ ہیں دیکھ لیں ان کا سانس تو نہیں خراب ہو رہا اور ان کو بخار تیز ہو رہا ہے, کھانسی شدت ہوگی, گھر میں ہینڈل نہیں ہو رہا, تو پھر ان کو اسپتال لے کے جائیں. باقی ان کے ساتھ یہی کرنا ہے, ان کو کوارنٹین رکھنا ہے, ان کی حفاظت کرنی ہے, ان کا اپنے آپ کی بھی حفاظت کرنی ہے. ان کے پاس جائیں تو ماسک پہن کے جائیں, ہینڈ سینیٹائزر یوز کریں. ایک فرد گھر کا بندہ ان کو ڈیڈیکیٹ ہو جائے, وہی صرف کرے, ہر بندہ نہیں جائے ان کے پاس. تو یہ تھوڑی سی چیزیں اور یہ کتنا ٹائم لگتا ہے اگر آکسیجن کا مسئلہ ہے اور آکسیجن گھر پہ پرووائڈ کی جاتی ہے, جو کہ ہم نے دیکھا ہے بہت سارے کیسز میں لوگ سلنڈر گھر پہ کر رہے ہیں, یعنی وہ اسپتال نہ جائیں, وہ گھر پہ کر سکتے ہیں اس کا بندوبست, تو یہ کتنا ٹائم لیتا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ ٹائم پیریڈ کتنا ہوتا ہے؟ جی, اس میں یہ کہ ہر ایک فرد کو جو اصل میں اس میں اسما یہ ہوتا ہے کہ اگر پہلے مریض آ جاتا ہے نا تو اس کو آپ اگر جلدی اور ایگریسولی ٹریٹ کر لیتے ہیں تو اس کو نہ آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے نہ ہاسپٹلائزیشن کی پڑتی ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ جیسی علامات ہوں اپنے ڈاکٹر کو دکھائیں, چیسٹ اسپیشلسٹ کو دکھائیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, اور اپنے مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو یوزلی یہ بیماری 4-5 دن میں بغیر آکسیجن کے, بغیر ہاسپٹل کے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لوگ. تو جہاں تک یہ کہ آکسیجن کا تعلق ہے, اب جو ہے وہ گھر میں پرووائڈ ہو جاتی ہے. بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں سے آپ لے سکتے ہیں, منگوا سکتے ہیں. یوزلی مریض 5 سے 7 دن میں گھر میں ریکور ہو جاتا ہے اور اس کی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ ویری کرتا ہے ہر مریض کو. بعض لوگ جو ہمارے پاس سے ڈسچارج ہوتے ہیں, جو کافی سیریس مریض ہو کے نکلتے ہیں, ان کو 2-2 ہفتے 4-4 ہفتے آکسیجن پہ آتے ہیں, لیکن وہ تعداد بہت کم ہوتی ہے ان لوگوں کی نسبت. تو اگر 4-5 دن ہے, زیادہ بیمار ہیں, ان کو ہم گھر میں ٹریٹ کر لیتے ہیں, ان کو آکسیجن دے دیتے ہیں, تو وہ جلدی ریکور کر لیتے ہیں. اور لاسٹ ڈاکٹر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیا کرنا چاہیے حکومت کو اب اس کی روک تھام کے لیے؟ حفاظتی تدابیر تو اپنی جگہ پہ ہیں, اب ایسی جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ شاید لاک ڈاؤن کی ضرورت پڑ جائے, آپ اس کی فیور میں ہیں یا نہیں؟ دیکھیں, ہم ہر چیز کے بارے میں سوچتے ہیں کہ معاشیت کا ہوگا. آپ نے خود دیکھا ہے, آپ کی خود آبزرویشن ہے, آپ کے خود فیملی ممبرز بیمار ہوئے ہیں, کہ کتنا مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے اسپتالوں میں بھاگنا, ڈاکٹروں کے پاس, پھر دوائیوں کا خرچہ. دیکھیں, دوائیاں کا بھی آپ کو خرچہ ہوگا. باقی یہ ہے کہ ڈاکٹروں کے اوپر برڈن پڑ رہا ہے, ہیلتھ فیسلٹیز پہ برڈن پڑ رہا ہے, آپ کے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم جیم ہو گیا ہے. تو خدا نہ خواستہ کہیں ایسی مصیبت نہ آ جائے کہ ہم لوگوں سے ہینڈل نہ ہو, جس طرح ہم برن آؤٹ ہو جائیں گے. ڈاکٹرز بھی کتنا کریں گے, ہیلتھ کیئر ورکرز بھی کتنا کریں گے. تو اس سب کے لیے یہی ہے کہ جس طرح آپ لوگ کہتے ہیں کچھ چیزیں آپ چلاتے رہیں. اگر آپ نے دکانیں چلانی ٹائمنگ کر دی ہے تو وہ ٹائم پہ لوگ جائیں, سوشل ڈسٹینسنگ کریں. وہ دائرے بناتے تھے, لوگ اس میں کھڑے ہو جاتے تھے. مجھے ڈر خوف اسما سب سے زیادہ ایک اور چیز ہے, جو پہلی لہر آئی تھی ہم اس میں یہ کہتے رہے, میں بھی کہتا رہا کہ جی آپ نے جو ہے یہ ابھی پچھلی جو عید گزری تھی لاسٹ ایئر, کہ جی آپ خریداری نہ کریں, آپ جو ہے یہ بند کریں مارکیٹیں, لوگوں کا ہجوم جائے گا. ابھی بھی ڈر یہی ہے کہ رمضان سے پہلے لوگوں نے ایک دم جانا ہے, شاپنگ کرنی ہے اور جا کے لاسٹ مومنٹ میں خریداری کرنی ہے, ہجوم بڑھے گا اور زیادہ یہ پھیلے گا. تو میں تو اس کو بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں کہ بہت ہمیں مصیبت کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس دفعہ مریضوں کی تعداد بہت زیادہ ہے پہلی ویو سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شدت سے آیا ہے, زیادہ پھیل رہا ہے, اور دوسرا لوگوں نے بھی احتیاط نہیں کی. پہلی ویو میں لوگ بھی احتیاط کر رہے تھے, اب تو لوگ بھی احتیاط نہیں کر رہے. ڈاکٹر صاحب, ایک اور سوال ابھی پوچھا جا رہا ہے, بالکل ابھی ایک اور سوال ہمیں میسیجز بھی آ رہے ہیں, تو ایک سوال اور پوچھا جا رہا ہے کہ ویکسین جو ہے اس کے بعد بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہیں, اور اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کتنی اچھی ویکسین جو ہے وہ پاکستان میں اس وقت لگ رہی ہے؟ اسما دیکھیں, ہمارے ہاں تو کوئی چوائس اور ہے نہیں. ویکسین جو ہے ہمیں چائنا نے دی ہوئی ہے, ہمیں ایکسپیکٹڈ ہے کہ شاید ہمیں ابھی وہ مل جائے. ایسٹرازینیکا کی جو ہے آکسفورڈ کی, وہ آئے گی, کب آئے گی وہ ہمیں نہیں پتا. ویکسین اس ٹائم پہ ایک ہی جسے کہتے ہیں نا لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل ہے, اور اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. میں آپ کو چلو میں کہتا ہوں 50% بھی بچا لے, 60% بھی بچا لے, تو یہ ہمیں بچائے گا ضرور. چلو شدت نہیں کرے گا, لوگ مریں گے نہیں اس سے. تو ہمارے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ ہیں, کوئی زیادہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے. بیماری
آپ دیکھیں بیماری کتنا انسان کو کتنا زیادہ وہ کر دیتی ہے کہ بندہ موت کے دہانے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو یہ ویکسین میں اگر تھوڑے علامات ہو بھی گئے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں. ہمارے تو مریض اس ٹائم آتے ہیں جب ان کو بہت سارے علامات ویسے ہوتے ہیں, وہ ایسے ہی پھرتے رہتے ہیں اور پھر ایک دن وہ آ جاتے ہیں کہ ہم تو بڑے بیمار تھے 4-5 دن. تو میرا نہیں خیال کہ ویکسین کو ہمیں اتنا ایشو بنانا چاہیے. کوئی دنیا لگا رہی ہے اور جسے کہتے ہیں نا پریونشن ہے وہ بیٹر دین کیور ہے. مطلب کیور کرنے کے لیے کس کا تو کیور ہی نہیں ہے نا. اب اس کے پیچھے اگر ہم لگ جائیں گے تو ہم اس کی کوئی علاج ہی نہیں ہے. جو ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کس طرح سے یہ کرتا جا رہا ہے, شفا لوگوں کو دیتا جا رہا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کا علاج ابھی تک دریافت نہیں ہوا. تو پریونشن دریافت ہو گئی ہے. انہوں نے بتا دیا کہ جی سائنٹیفکلی کہ اگر آپ یہ لگائیں گے تو 60-70% چانس ہے کہ جی آپ اس سے بچ جائیں گے. اگر جن کو ہو بھی گیا ان کی شدت نہیں ہوگی تو اور کیا چاہیے ہمیں. بالکل.